الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا ہے، اگر روزانہ آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ وہ دروازے بھی کھول دے گا جو کہ بند ہو گئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ بن رہا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی تھوڑا بہت روزگار ایسا مل جاتا ہے کہ جہاں سے رزق کے وسیلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں میں کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ رزق کے تمام دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، تو وہ رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ بس ایک یہ چھوٹا سا عمل اگر آپ نے آج کر لیا اور اس وظیفے کا آج آپ نے یہ راز جان لیا، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر اس وظیفے کی برکتیں ہیں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کا ایک ایسا عمل لایا ہے جو آج تک آپ نے نہ سنا نہ دیکھا۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اگر اس کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ تو آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گی، ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا، وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ نیکیاں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کا دروازہ کھلوا کر تشریف لے جاؤں گا، وہاں خدا تعالیٰ کی تعریف کروں گا، ایسا نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ پھر دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، سبحان اللہ عز وجل۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہی شان ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ بھی درود پاک یا کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس بندے کو میں بخشوا دوں گا، اسے جہنم سے آزادی دلوا دوں گا۔ تو پہلا کلمے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہیں۔ اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جو کہ ایک ولی اللہ تھا، اور اس کا کشف بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ شیخ ابن عربی نے پوچھا کہ اے جوان کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو عذاب میں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے دل ہی دل میں بات کی کہ اے اللہ، یہ جو میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ابھی تک کسی کو ایصال ثواب نہیں کیا، یہ اس جوان جو اللہ والا ہے اس کی ماں کو عطا کر دے۔ تو میں نے اس کی ماں کے لیے 70,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب کر دیا، یعنی اس کو دے دیا۔ پس وہ نوجوان ہنسنے لگ گیا، اور اس شیخ کی زبان ہلی بھی نہیں تھی کہ دل میں اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کیا، لیکن اور اس کا کیونکہ وہ خود اس کو کشف اس کا مشہور تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو ایسی حالت میں پاتا ہوں کہ میری ماں بہت زیادہ خوش ہے اور اسے جنت کے باغوں میں سے باغ عطا کیے گئے ہیں،
اور اسے جہنم سے بھی آزادی اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کس قدر فضیلتیں ہیں، کس قدر برکتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام جو ہیں وہ چیزوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو دل اور خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اور میری شفاعت سے زیادہ مستفید وہی ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے، اور جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے غیب سے رزق کے تمام دروازے کھول دے، تو بعض اللہ والوں سے منقول ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے بدبختی کے، اس کے لیے منحوسیت کے، اس کے لیے بے روزگاری کے، اس کے لیے غربت کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے تمام دروازے کھول دے گا جو کبھی آج تک نہ کھلے ہوں گے۔ تو آپ لوگ بھی یہ عمل کریں، اور کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے؟ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں تو بس آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیسے کرنا ہے اس عمل کو کہ جب بھی آپ ایک ٹائم آپ منتخب کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز منتخب کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 3 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ کو پڑھتے جانا، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ پورا کلمہ، اور پھر آپ نے صرف لا الہ الا اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایسے 100 کی تعداد جب مکمل ہو جائے، پھر آپ نے آخر میں 3 بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو غیب سے رزق کی دولت ملے گی۔ آپ رزق کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ والوں سے یہ بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ صرف کلمہ طیبہ پڑھے، اول مرتبہ پڑھنے سے گناہ کی مغفرت ہوگی، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا، تیسری بار پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کم از کم 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کے نیچے کمنٹ سیشن میں ڈن کا میسج لکھ دیں۔ اس وظیفے کی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔